لیے چلیں گے جہاں پر عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پسند آئی وہ یہ کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں عام آدمی کے لیے۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ایک ایلیٹسٹ کلچر رہا ہے۔ ایک انگریز کی جب غلامی ختم ہوئی تو ہمارے حکمرانوں نے عوام کو اسی طرح دیکھا جس طرح انگریز عوام کو دیکھتا تھا، کہ جس طرح وہ ان کے غلام تھے، اور اس کی وجہ سے ساری جو ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں وہ صرف ایلیٹ کے لیے ہوئی ہے۔ امیر ہوتا گیا ہے، فیسلٹیز امیروں کے لیے، تعلیمی نظام انگلش میڈیم امیروں کے لیے، طاقتور کے لیے۔ ہمارے ہسپتال، پرائیویٹ ہسپتال، وہ صرف پیسے والے لوگ جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں، عام آدمی جاتا ہے بیچارہ سرکاری ہسپتالوں میں۔ اور ہماری جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ امیر پیسہ نہیں دیتا، سارا پیسہ بیچارے عوام کے اوپر لگایا جاتا ہے، چیزیں مہنگی کر کے۔ 90% بلکہ 90% انڈائریکٹ ٹیکس ہے، یعنی مہنگائی کر کے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ وہ ہمارا ملک ایک وہ ملک ہے جدھر غریب امیر کو سبسڈائز کرتا ہے، بجائے کہ جو پروگریسو ویسٹرن ڈیموکریسیز میں پیسے والے سے پیسہ لیا جاتا ہے اور وہ عوام پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹرین ہے، یہ جو ٹرین کا سفر ہے، یہ ہے عام آدمی کا سفر۔ یہ اصل میں جو حکومتیں عوام کا سوچتی ہیں وہ ہمیشہ اپنا ٹرین کا نیٹ ورک ڈیولپ کرتی ہیں۔ ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ انگریز اس ملک میں 11,000 کلومیٹر چھوڑ کے گیا ریل ٹریک، اور تب سے لے کے آج تک صرف 600 کلومیٹر پاکستان نے 70 سال میں ڈیولپ کیا ہے۔ یعنی یہی شو کرتا ہے کہ ہمیں کتنی فکر ہے اپنے عام آدمی کی۔ موٹر ویز بن جاتے ہیں، موٹر وے میں بیچارہ غریب آدمی تو نہیں جا سکتا اس کے اوپر، اس کی تو بیچارے کی کمزور کار ہو وہ بھی نہیں چل سکتی موٹر وے کے اوپر، وہ اس سپیڈ کے اوپر اس حادثہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ ایلیٹزم کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہم نے عام آدمی کا جو ٹریول کا جو ٹرین جو عام آدمی کے لیے ہوتی ہے اس کو ڈیولپ نہیں کیا، بلکہ کئی جگہ پہ تو پٹڑیاں ختم کر دی ہم نے۔ جو پرانے ابھی بھی نظر آتا ہے کہ پرانے انگریزوں کے وہ بنائے ہوئے اسٹیشنز ہیں وہ آج ختم کر دیے ہم نے۔ تو ہماری انشاءاللہ گورنمنٹ کی اب پوری پالیسی ہوگی، کیونکہ ہمارا یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ آئی ہے جس نے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے، جس نے ہر چیز وہ کرنی ہے جو عام آدمی کی بہتری ہے۔ اور جب جو بھی ملک یہ کرتا ہے وہ یہ یاد رکھنا کہ پروگریس ہوتا ہی وہ ہے ریل پروگریس جدھر ایک ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یعنی ساری قوم اوپر جاتی ہے۔ کوئی بھی قوم ہے اوپر نہیں جاتی جدھر چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے اور باقی لوگ بیچارے غربت میں یا نیچے فاصلہ بڑھتا جائے۔ کوئی قوم ترقی نہیں کرتی۔ مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ میں یہ ثابت کیا کہ جب عام آدمی کو انہوں نے اٹھایا تو وہ ایک دنیا کی امامت کرنے کے لیے قوم بن گئی۔ اور یہ چائنا نے اب ثابت کیا ہے کہ 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے انہوں نے آج دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی آج پاور بن رہی ہے دنیا کی۔ اور جو چائنا جس سپیڈ کے اوپر چائنا میں ریلویز بن رہی ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ جو ہم نے 70 سالوں میں ہمارا ٹریک نہیں، وہ 1-2 سال میں اتنا ٹریک بنا لیتے ہیں جو ہم نے 70 سالوں میں پاکستان میں ریل ٹریک نہیں ہے۔ تو چائنا نے ایک مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو سی پیک کے نیچے اب ہم یہ ریلوے ٹریک بنا رہے ہیں، ML1 جو بن رہا ہے کراچی سے لے کے پشاور تک۔ یہ ایک تو سپیڈ اس کی بہت زیادہ ہوگی، مجھے انہوں نے جو پریزنٹیشن دی تھی اس کی ٹائم کراچی سے لے کے پشاور بہت کم ہو جائے گا۔ دوسرا، عام آدمی جو بھی شیخ صاحب نے کہا کہ ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹریول کرتا ہے، اس کے لیے بڑا کنوینئنٹ ہے ٹرین کے لیے۔ پھر بوڑھوں کے لیے لمبے سفر میں ٹوائلٹس ہوتے ہیں ٹرین کے اندر، تو اور یہ بھی شیخ صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ہم نے بوڑھوں کے لیے مفت ٹریول کر دیا۔ شیخ صاحب ہم نے اوور 75 کے لیے مفت ٹریول کر دی ہے، اور 65 کے لیے یعنی کہ میرے لیے آدھی ٹریول ہوگی، اب آدھی صرف مجھے قیمت دینی پڑے گی۔ مجھے بھی فائدہ کر دیا شیخ صاحب آپ نے۔ اور جو آپ نے دوسری بات کی، جو ریلوے کی زمین، ہم ہر روز جو ہم اپنے قرضوں پہ سود دیتے ہیں ہر روز، وہ ہے 6 ارب روپیہ۔ 600 کروڑ روپیہ ہم صرف سود دے رہے ہیں قرضوں پہ۔
اور اس ملک میں جدھر ہم اپنے بچوں کی مستقبل تباہ کر رہے ہیں، قرضے قرضے لے رہے ہیں قرضے واپس کرنے پہ، اس ملک میں اربوں کھربوں روپے کی زمین خالی پڑی ہے، قبضے ہوئے ہیں. ابھی اسلام آباد میں ہم نے جو زمین قبضہ گروپ کے سے چھڑوائی ہے وہ 100 ارب روپے سے زیادہ کی ہے، اور ابھی شروع ہے ہماری انکروچمنٹ ڈرائیو، اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو. اسی طرح ابھی لاہور میں شروع ہونے والی ہے. تو کراچی کے اندر ہی صرف جو ریلوے کے پاس زمین ہے وہ اتنی پرائم پراپرٹی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ریلوے کا قرضہ سارا اتار سکتے ہیں صرف کراچی کے اندر ریلوے کی زمین سے. تو ایک طرف ہم قرضہ لے رہے ہیں، قرضے پہ سود دے رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پاس اتنی زیادہ زمین پڑی ہوئی ہے جس کو ہم بیچ کے کمرشلائز کر کے ہم یہ سارے قرضے واپس کر سکتے ہیں. تو شیخ صاحب اس کے اوپر آپ نے بڑی تیزی سے ایکٹ کرنا ہے. ہم نے ساری جگہ لوگوں کو اپنی ٹیمیں لگائی ہوئی ہیں پتہ چلوانے کے لیے جو زمینیں کدھر پڑی ہیں. کافی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں، جدھر تو بیچارے غریب لوگ بس رہے ہیں، جن کے پاس جگہ نہیں ہے ان کو نہیں ہم نے ہٹانا. میں پھر سے واضح یہ کر دوں کہ ہماری گورنمنٹ ایک عام آدمی کو پہلی دفعہ گورنمنٹ آئے گی جس نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. تو جو نیچے لوگ ہیں اور کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، زمینوں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے لیے کیا آج تک کہ ہم ان کو بھی وہاں سے اٹھائیں. ان کو نہیں ہم نے ہاتھ لگانا، ہم نے صرف بڑے بڑے قبضہ گروپ کے اوپر ہاتھ لگانا ہے جن کا پیٹ نہیں بھرتا، جو اس ملک میں قبضے کر کے آج تک کہاں پہنچ چکے ہیں. ہم نے ان سے زمین لینی ہے اور اس زمین کو ہم نے پروڈکٹیو کروانا ہے. ہم نے وہ بھی زمین لینی ہے، ہم نے وہ بھی پراپرٹیز کے اوپر اب ہاتھ ڈالا ہے. 15 پراپرٹیز 15 بلڈنگز ہیں جس کے اندر جو مری کا گورنر ہاؤس ہے وہ دیکھنے والا ہے. اگر آج آپ نے دیکھ رہے ہیں نا کہ پاکستان کے حالات برے کیوں ہیں اتنے، صرف مری کا گورنر ہاؤس دیکھ لیں. مری کے گورنر ہاؤس کی صرف رینوویشن پہ 60 کروڑ روپیہ پچھلے سال خرچ ہوا ہے. اب سوچیں اس گورنر ہاؤس میں کون رہتا ہے؟ اس میں صرف اس ملک کے صاحب اقتدار اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اتنی مہنگی پراپرٹیز میں اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں. اور وہ ملک جدھر تقریباً آدھی آبادی بیچاری صحیح روٹی بھی نہیں کھا سکتی، 43% بچے سٹنٹڈ گروتھ ہے کیونکہ ان کو پوری غذا نہیں دے سکتے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان 147 پہ ہے، یعنی ہم تقریباً غریب ترین ملکوں میں ہیں جدھر یعنی ہم نے انسانوں کے لیے کیا کرتے ہیں. وہاں صاحب اقتدار گورنر ہاؤس وہ دیکھ لیں، پرائم منسٹر ہاؤس جو میں انشاءاللہ اس کو زبردست قسم کی اب یونیورسٹی شروع کروا رہے ہیں، ٹاپ کلاس یونیورسٹی. پنجاب کا وہ لاہور کا گورنر ہاؤس، نتھیا گلی میں گورنر ہاؤس، یہ ان ساری پراپرٹیز کے اوپر آپ سوچیں 15 پراپرٹیز کے اوپر اس غریب قوم کے ٹیکس کا پیسہ 1100 کروڑ روپیہ ہم ہر سال خرچ کرتے ہیں ان کی اپ کیپ پہ. 1100 کروڑ روپیہ صرف ان کی اپ کیپ پہ خرچ ہوتا ہے. یعنی 4 سالوں میں اگر ان پراپرٹیز کے اوپر یہ نہ پیسہ خرچ کریں تو ہم ایک شوکت خانم جیسا ماڈرن ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. تو ہم نے اب ان ساروں کو کنورٹ کرنا ہے پبلک کے لیے. یہ مری کے گورنر ہاؤس ایک زبردست ہوٹل بنے گا، کروڑوں روپیہ نفع کمائے گی گورنمنٹ اس کو ہوٹل بنا کے. وہ نتھیا گلی کے گورنر ہاؤس سے انشاءاللہ ہم کروڑوں روپیہ کمائیں گے. اس طرح کی بڑی پراپرٹیز ہیں. تو میں صرف آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی پوری سوچ بدل دی ہے. ہم نے عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کرنا ہے. ہم نے میری عمران خان جیسے لوگوں کے اوپر کہ جی وہ پرائم منسٹر بن گیا تو بادشاہ کی طرح رہے. ہم نے یہ احساس دلوانا ہے اپنی قوم کو، نئی سوچ لے کے آنی ہے کہ یہ یہاں جب ہم سرکار میں آ کے جب پیسہ خرچ کرتے ہیں عوام کا تو یہ پیسہ ان لوگوں کو پہ بھی جا سکتا ہے جو بیچارے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. اور اس لیے میں یہ شیخ صاحب جو آپ نے آج ٹرین، اور مجھے خوشی ہے کہ میاں والی آپ نے کیا کیونکہ میاں والی کے لوگوں اگر وہ نہ مجھے ووٹ دیتے آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا، ان کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں. تو مجھے خوشی ہے یہ میاں والی ایکسپریس کی اور یہ جو آپ نے ٹرین کیا. اور شیخ صاحب انشاءاللہ ہم اب ریلوے کے اندر جیسے جیسے ہم اپنے آپ کو معاشی طور پہ ٹھیک کرتے رہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ ہم نے اپنے ریل ٹریکس بڑھائیں گے، ان ایریاز پہ لے کے جائیں گے جدھر اس وقت
यानी जो हमारा दूसरा साइड है, ये वज़ीरिस्तान के साथ ये नीचे ये इलाके जो मगरिब की तरफ हैं, जो पीछे रह गए हैं, इनके लिए भी इंशाल्लाह हम रेलवे ट्रैक सारे पाकिस्तान में कवर करेंगे। और हम खुशकिस्मत हैं कि चाइना के साथ हमारी इस वक्त ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। उन्होंने वो इस वक्त लीड कर रहे हैं दुनिया में रेलवेज़ के अंदर। जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और जो चाइनीज़ जा रहे हैं, दुनिया को पीछे छोड़ चुके हैं। सबसे तेज़ ट्रेनें अब चाइना में चलती हैं, और इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ नवंबर में वहाँ, और उनके साथ हम फिर शेख साहब आपको भी लेके जाऊँगा, और हम नई उनसे सोच लेके आएंगे कैसे हम अपनी मज़ीद रेलवे ट्रैक को, रेलवेज़ को अपग्रेड भी कर सकें और नेटवर्क सारे पाकिस्तान में ले जा सके। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेलवे की सरगर्मियों में वाज़े इजाफा नजर आ रहा है। ट्रेन का सफर आम आदमी का सफर है। शेख रशीद ने कम अरसे में आला कारकर्दगी दिखाई है। उनका कहना था कि ट्रेन का सफर एक आम आदमी का सफर है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेज जो ट्रैक छोड़ गया वही पुराना सिस्टम आज भी मौजूद है। रेलवे की सरगर्मियों में वाज़े इजाफा हमने देखा है। अमीर अमीर होता गया है और प्राइवेट अस्पताल में पैसे वाले लोग जाते हैं। चाइना में रेलवे ट्रैक पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है।